تو ہمیشہ میں نے جو ان سے سیکھا یا جو سمجھا کہ پہلی بار آپ کو کبھی بھی رزلٹ نہیں ملتا. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کسی کا اگر امرتسری پہ مکھی چینی پہ یا بیتل پہ کوئی بہت بڑا فارم ہے یا نامور بکریاں اس کے پاس کھڑی ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے آج بکری لی اور 6 مہینے بعد یا سال بعد ان کو رزلٹ مل گیا. ان کو بھی 3 4 سال بعد جا کے رزلٹ ملنا شروع ہوا ہے. یہ ان کے بقول ان کی زبان کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. مول جڑا ہوتا ہے نا قلعے کا ہوتا ہے تو جانور کا نہیں ہوتا. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کسی نامور شخصیت کے گھر پہ یا چھت پہ یا فارم پہ چیز کھڑی ہے نا اس کا ریٹ کچھ اور ہوگا اور وہی آپ اپنے لاہور شہر کی چھت پہ یا گلی محلوں میں لگا لیں گے وہی جانور تو اس کا ریٹ کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. ہاں کوالٹی اچھی ہے تو اس چیز کا تو میں بھی قائل ہوں کہ چیز اچھی ہو تو پیسے بھی اچھے ہونے چاہیے, اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن اب 15 لاکھ 20 لاکھ تو یہ تو بات اپنی بھی سمجھ سے باہر ہے. اور جو لیتے ہیں پھر ان کی مرضی ہے, ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہے. تو بہرحال یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ شوق کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے. اگر ایک تو یہ کہ اپنے ذہن سے بلڈ لائن اور بریڈ یہ 2 چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں اگر کامیاب ہونا ہے. اگر گاڈ فارمنگ میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کامیاب ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی نسل بن جائے اور اچھی چیز تیار ہو جائے تو آپ پیسے کے بجائے نا آپ وقت انویسٹ کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں پیسے کے بجائے اپنا وقت انویسٹ کریں اور خود محنت کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. یہ میرا انشاءاللہ دعویٰ بھی ہے اور اللہ کے گھر سے مجھے پوری امید بھی ہو. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے محمد عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورز. ناظرین, کچھ دوستوں کے بہت دنوں سے فون بھی اور میسیجز بھی آ رہے تھے کہ عدنان بھی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی اور واقعی بہت زیادہ گیپ آ گیا. اتنا گیپ آنا نہیں چاہیے تھا. تو اس کے لیے تو سب سے پہلے تو میں اب تمام دوستوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ کچھ معاملات ہیں جس میں یوں یا آسان لفظوں میں کہوں تو میں بہت مشکلات کا شکار ہوں اس وقت. اور تمام دوستوں کی جو ہے اس وقت مجھے دعا کی ضرورت ہے. اور کیونکہ قرآن اور سنت سے انبیاء سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کرا سکتے ہیں. تو اسی مناسبت سے اور ایک سنت کی نیت سے آپ تمام دوستوں سے میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں. خصوصاً وہ دوست جو سمجھتے ہیں کہ میرے چینل سے ان کو کبھی کسی بھی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے اور میری ویڈیو میں اگر ان کے لیے کوئی واقعی انفارمیشن ملی ہے اور ان کو ان کے جانوروں کو یا ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو وہ خصوصی میرے لیے دعا ضرور کریں. اور کیونکہ اس وقت مجھے آپ کے تمام دوستوں کی دعا کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں اپنی روٹین کی گفتگو کی طرف. اور سب سے پہلے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالتا جاؤں کیونکہ اس میں 2 سوال آئے تھے, 2-3 بلکہ. ایک تو یہ کہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی درخواست کیا کہ کمنٹس باکس میں کیا کریں کیونکہ جو آپ واٹس ایپ پہ سوال کرتے ہیں وہ صرف مجھ تک پہنچتے ہیں اور جب کمنٹس باکس میں سوال کریں گے تو وہ تمام دوستوں تک پہنچیں گے اور اس کا جواب بھی. تو بہرحال ایک تو یہ کہ پچھلی ویڈیو آپ نے ایک دوست نے سوال کیا کہ عدنان بھائی ایک تو آپ نے ویڈیو بنائی ہے جس پہ آپ نے کیا جی کہ گوٹ ملک کا جو بزنس ہے یعنی کہ ڈیری کا جو آپ کام کریں گے گوٹ ملک کا اور بکری کے دودھ کا, اس میں آپ کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے. یہ ڈور ٹو ڈور جا کے یعنی کہ ہم دیں گے تو ہمیں تو اس طرح بچت نہیں ہوگی اور کتنے کا سیل ہوگا اور یہ کیا ہوگا. تو دیکھیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو پوری نہیں دیکھی تو اس میں آپ کا قصور ہے کیونکہ یہ باتوں کے سارے جواب میں پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ یہ ڈور ٹو ڈور یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ ڈور ٹو ڈور جیسے گوالا سسٹم شروع سے چلتا آ رہا ہے اگر آپ اس طریقے سے اپنے گوٹ ملک کا کام کریں گے یعنی کہ بکری کے دودھ کا کاروبار کرنا چاہیں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو ٹیٹرا پیک جو ہے ایک سسٹم اور ایک باقاعدہ ایک فارم بنانا ہوگا اور اس میں مشینریز وغیرہ سب کچھ پاکستان میں اویلیبل ہے. آپ اس کے تحت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. دوسری بات آپ نے کی تھی کہ کتنے کی دودھ ہو یعنی کہ ایک بکری کتنے پروڈکشن دے سکتی ہے اور کون سی نسل لینی چاہیے. تو یہ بھی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سینینس گوٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے, سرچ کر کے دیکھ لیں. یعنی کہ یہ وہی باتیں ہیں جو کہ میں ویڈیو میں کر چکا ہوں اور وہی دوست دوبارہ مجھ سے وہی سوال کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھا کریں, تسلی سے پوری دیکھ لیا کریں کیونکہ اب تو ویسے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم کی ڈوریشن کی ویڈیو بناؤں. تو بہرحال یہ پچھلی ویڈیو آپ دوبارہ تسلی سے دیکھ لیں, آپ کو یہ سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کیونکہ میں نے ان کو بھی یہی بات کی تھی. اور جو اگر کسی اور دوست کے ذہن میں سوال ہے تو وہ بھی ویڈیو پوری دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو میں پچھلی ویڈیو دوبارہ دہرانے بیٹھا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. اچھا اب آ جاتے ہیں کچھ دوستوں کے سوال تھے کہ عدنان بھائی ہم نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے, ہمیں شوق ہے اور شوق ہم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ 2 باتیں میں آپ کو کلیئر کر دوں, ایک ہوتا ہے شوق اور ایک ہوتا ہے کاروبار. اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اب شوق کی جہاں تک بات کریں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. تو یہ تمام اوور آل جتنے بھی دوست ہیں ان کے لیے
تو ایک تو یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اوورسیز پاکستان میں آیا اور انہوں نے شوق میں جناب ایک بریڈ لی. اب بات کو فوکس کرنا، آپ نے بریڈ کا میں نام لے رہا ہوں، ایک بریڈ پہ انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے جی. اور تقریباً 35-40 اور 45 لاکھ روپے تک انہوں نے انویسٹ کر لیا، فارم بھی بنا لیا، جانور بھی لے لیے. اور ایک بکری جو ہے انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے 7-8 لاکھ روپے کی لی اور جناب فارم بھر لیا. اب اس کے 3 سال 4 سال گزر گئے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں. اور اس کے بچے جو ہیں بقول ان کے کہ میں نے جو 2.5 مہینے کا بچہ ہے یا 2 مہینے کا بچہ ہے وہ 3-3 لاکھ روپے میں بچہ اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ اب میں نے کیونکہ ایک بریڈ لی ہوئی ہے اور میں نے اس کی پروڈکشن کرائی ہے، اب میرے پاس اس کی نسل ہے، تو میرے پاس بھی جو بچہ ہے وہ 3-4 لاکھ سے کم نہیں جانا چاہیے. کیونکہ اس وقت تو میں نے 2.5-3 لاکھ روپے کا لیا تھا، تو کم از کم زیادہ نہیں تو میرے پاس بھی 1-2 مہینے کا بچہ جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا تو جائے. تو دیکھیں، ایک تو یہ سب سے پہلے غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں. میں نے یہ بات شاید پہلے کی ہے کہ نہیں کی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ 2 چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں، ایک بریڈ اور ایک بلڈ لائن. 2 چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ گاڈ فارمنگ میں کامیاب ہو جائیں گے. اب دوسری بات آ جاتی ہے شوق کی. انہوں نے شوق میں جناب 35-40-45 لاکھ روپے لگا دیے. اب جب لگا دیے تو اب جب وہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس کو بزنس کی طرف لینا چاہیں تو بزنس کی طرف ان کو وہ آؤٹ پٹ مل نہیں رہی، تو وہ مایوس ہو گئے ہیں. یعنی کہ مایوس اس سینس میں ہو گئے ہیں کہ یار ان کے جو بکرے ہیں یا ان کی بکریاں جو ہیں وہ اتنے میں سیل ہو جاتی ہیں اور میری بکری کا آدھا ریٹ بھی نہیں لگ رہا. تو ایک تو یہ کہ بھائی جان، ایک تو یہ بلڈ لائن اور یہ جو بریڈ ہے نا، بریڈ کے نام پہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک مارکیٹ میں آپ چیز لینے جاتے ہیں نا، بیڈ شیٹ لینے جائیں تو وہ دکاندار نے چمکیلے رنگ برنگے جو ہے نا بلب لگائے ہوتے ہیں، اور حالانکہ اتنی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ شادی کا جوڑا لینے جائیں تو وہ ایکسٹرا آنرلی انہوں نے لائٹس آن کی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ اس میں جو چمک دھمک ہے نا وہ کھل کے نظر آئے. اور وہی جب آپ گھر لا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بڑا ڈل سا ہے. تو وہ دکاندار کے ایک فن ہوتا ہے، وہ اپنے فن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک چیز دکھا کے چمک دھمک دکھا کے آپ کو بیچنے میں، اور وہ آپ لے آتے ہیں. تو یہ تو ہے دکانداری. ٹھیک ہے. اب آپ کر رہے ہیں شوق، تو شوق اور دکانداری میں فرق ہے. اور آپ نے اب آ جاتی ہے بات کہ آپ کے جانور کیوں نہیں جاتے. تو ایک بندے نے مجھے بات کی تھی، ہمارے ایک بڑے دوست ہیں، انہوں نے کہا تھا عدنان صاحب قلے دا ریٹ ہوتا ہے، مول جڑا ہوتا ہے نا قلے دا ہوتا ہے تے جانور دا نہیں ہوتا. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کسی نامور شخصیت کے گھر پہ یا چھت پہ یا فارم پہ چیز کھڑی ہے نا، اس کا ریٹ کچھ اور ہوگا، اور وہی آپ اپنے لاہور شہر کی چھت پہ یا گلی محلوں میں لگا لیں گے وہی جانور، تو اس کا ریٹ کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو آپ اونچی دکان پھیکا پکوان والا مثال ہے. تو آپ ایک تو بریڈ اور یہ بلڈ لائن سے باہر آ جائیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی. وہ دوست تو خیر اب پچھتا رہے ہیں. پچھتانے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یار میں نے اتنے کے جانور تھے نہیں جتنے میں نے پیسے لگا لیے. تو کیونکہ وہ اوورسیز تھے، ان کو جو یوٹیوب پہ دیکھتے تھے اور جو ان کو نظر آتا تھا، تو اس میں خیر ہم یوٹیوبر بھی ہیں کچھ ایسے جو 10 یوں کہہ لیں کہ 50,000 یا لاکھ روپے کی چیز ہے تو اس کو 5 لاکھ کر کے بتاتے ہیں اور بڑا کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ کچھ ہم میں بیماری ہے، کچھ ہیں دوست. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو حقیقت ہے، جو چیز سامنے ہے اور جو اوریجنل ہے، اور یہی میں اکثر ویڈیو میں بھی، آپ میری پرانی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو میں اس میں یہی کہتا ہوں کہ میں بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتا، کیونکہ بیٹھ کے ویڈیو بنانے سے قریب جا کے تو جانور بہت بڑا اور بڑا ہیوی نظر آتا ہے. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے نارمل ہائٹ پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتا ہوں. تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. خیر مختصر یہ کہ انہوں نے تو لگا لیے لیکن ان کو آؤٹ پٹ نہیں مل رہا. اب میں نے پھر ان سے سوال کیا، میں نے کہا یار آپ نے کہا تھا میں نے شوق کرنا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے بزنس کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یار، میں نے کہا کہ چلو شوق تو ہے تو ساتھ بزنس بھی ہو جائے. تو میں نے کہا یہی آپ یہاں پہ آپ مار کھا گئے کہ اگر آپ نے شوق کرنا ہے تو شوق تو 1-2 سے ہوتا ہے. آپ نے 45 لاکھ روپے فارم پہ لگا دیے اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اس میں بزنس ملے. تو ظاہر ہے اب وہ بقول ان کے کہ 4 سال اس سے زیادہ ہو گئے ہیں تو مجھے وہ آؤٹ پٹ مل نہیں رہی. تو وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں. یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ان کی 8 لاکھ 9 لاکھ 10-12 لاکھ کی بکری جاتی ہے وہ آپ کی بھی اسی طرح جائے. تو دیکھیں بکری تو پھر بکری ہے، نسل چاہے کوئی بھی ہو، بلڈ لائن کوئی بھی ہو. دیکھیں تخلیق تو اللہ کی ہے اور اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس میں خون اور گوشت ہی ہے نا. یعنی کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ جس کا سونے کے حساب سے وزن کر کے آپ بیچ دیں گے. تو یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. ہاں کوالٹی اچھی ہے
تو اس چیز کا تو میں بھی قائل ہوں کہ چیز اچھی ہو تو پیسے بھی اچھے ہونے چاہیے، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن اب 15 لاکھ 20 لاکھ تو یہ تو بات اپنی بھی سمجھ سے باہر ہے، اور جو لیتے ہیں پھر ان کی مرضی ہے، ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ تو بہرحال یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ شوق کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے۔ اگر بزنس کرنا ہے تو اب میں آپ کو سمپل اور آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں بزنس کرنا ہے تو نارمل بکریاں لیں، ٹھیک ہے، بالکل عام سی سادی بکریاں لیں، دیسی بکریاں لے لیں، بریڈر اچھا لے لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ امرتسری لے رہے ہیں، آپ بیتل لے رہے ہیں، کوئی بھی لے رہے ہیں، تو آپ نے بہت ہیوی یا مہنگی بکریاں نہیں لینی، آپ نے لاکھ روپے تک کی، حد لاکھ روپے 1.25 لاکھ روپے تک کی بکری لینے، کیونکہ اب سب 50-60 ہزار والی گیم تو چلی گئی ہے، اب تو بات آ گئی ہے وہ جو 50-60 ہزار کی تھی وہ چیز اب چلی گئی ہے 1,00,000-1.25 لاکھ پہ۔ تو اگر 90 ہزار میں، لاکھ روپے میں آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے، نارمل سی مل رہی ہے، آپ وہ بکریاں لے لیں اور بریڈر اچھا لے لیں۔ بریڈر جو ہوتا ہے بیسیکلی آپ کو رزلٹ بریڈر نے دینا ہے، ٹھیک ہے، بکری جیسی بھی ہوگی بریڈر اچھا ہوگا تو آپ کو جو ہے رزلٹ مل جائے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ یہاں پہ تو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں جو 25-25 لاکھ روپے کی بکریاں دکھاتے ہیں، آپ ان کی بھی پرانی ویڈیوز دیکھ لیں گے نا، تو ان پہ بھی انہوں نے خود یہ بات کی ہوئی ہے کہ بکری جو ہے وہ نارمل لیں، ٹھیک ہے، اور بریڈر آپ کا اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے، آپ کو نسل مل جاتی ہے۔ اور آج وہی جو ہے 25-30 لاکھ روپے کی بکری اور 15-20 لاکھ روپے کی بکری بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، تو آپ بہرحال میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن مثال کے طور پہ نہیں، یہ میں نے بات کی ہے، میری طرف سے وہ 50 لاکھ کی بھی بیچیں گے تو مجھے کیا تکلیف ہے، تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ہے کہ آپ دیسی بکریاں اور نارمل بکریاں لیں، بریڈر اچھا لے لیں، اور ایک بریڈر سے آپ نے جب بکری کراس کرانی ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ یہ بھی غلط فہمیاں ہیں کہ جی ہم نے بریڈر اچھا لیا لیکن ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جتنے بڑے بڑے فارم ہیں، جتنے بڑے بڑے بریڈ پہ کام کرنے والے ہیں، میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف فارمز پہ جاتا رہتا ہوں، بریڈ کے اوپر بھی میں کافی فارمز پہ میں جاتا رہتا ہوں اور وزٹ کرتا رہتا ہوں، اور آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ، یعنی کہ ویڈیو کرنے کے بند کرنے کے بعد بھی میری ان سے بات چیت رہتی ہے۔ تو ہمیشہ میں نے جو ان سے سیکھا یا جو سمجھا کہ پہلی بار آپ کو کبھی بھی رزلٹ نہیں ملتا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کسی کا اگر امرتسری پہ، مکھی چینی پہ یا بیتل پہ کوئی بہت بڑا فارم ہے یا نامور بکریاں اس کے پاس کھڑی ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے آج بکری لی اور 6 مہینے بعد یا سال بعد ان کو رزلٹ مل گیا، ان کو بھی 3-3 4-4 سال بعد جا کے رزلٹ ملنا شروع ہوا ہے۔ یہ ان کے بقول، ان کی زبان کے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم بریڈر تو بہت اچھی ہائٹ کا بڑا اچھا لے لیا لیکن رزلٹ جو ہے وہ ہمیں پہلی یا دوسری بار مل گیا ہو۔ انہوں نے بھی یہ بات کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا کم از کم پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، 3 بار کم از کم آپ کی ایک ہی بکرے سے ایک بکری کراس ہو تو چوتھی بار جا کے آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، پہلی بار بہت کم چانسز ہوتے ہیں، 100 میں سے 10% یا 20% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بکری آپ کو پہلی یا دوسری بار رزلٹ دے دے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک میڈیکل اور ایک سائنس اگر آپ کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر پائے گا اور سمجھ بھی پائے گا کہ بکری اور بکرے کے جب جنس ہوتے ہیں وہ آپس میں جب کراس میچنگ کرتے ہیں تب جا کے آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ تو اگر آپ ایک بکرا ایک بکری کے ساتھ چھوڑیں گے اور ایک بکری ایک ہی بکرے کے ساتھ 3-4 بار کراس ہوگی تو چوتھی بار جا کے آپ کو سیم رزلٹ ملے گا۔ ہاں اگر آپ نے بیچ میں ایسا کیا کہ آج اچھے بکرے سے آپ نے کراس کروا لیا اور دوسری بار آپ کو نے دیکھا یار رزلٹ نہیں ملا، دوسری بار آپ نے کسی اور بکرے سے جا کے کراس کرا لیا، اس میں بھی دیکھا یار رزلٹ نہیں ملا، پھر آپ نے سوچا نہیں یار جو پہلا بکرا تھا نا وہی ٹھیک تھا، چلو واپس اسی کے پاس لے کے چلتے ہیں، اب وہ پھر آپ پہلے بکرے کے پاس لے آئے، پھر کراس کرایا، پھر رزلٹ نہیں ملا۔ تو یہ چیز کو آپ یاد رکھیں کہ جب 2-3 جو بکرے ہیں ان کا رزلٹ ملے گا نا، جو جنس ہوتے ہیں وہ بکری کے ساتھ کراس کر جائیں گے نا تو آپ کو سیم رزلٹ نہیں ملے گا۔ آپ ایک ہی بکری کو ایک ہی بکرے کے ساتھ 3-4 بار کراس کرائیں، پھر آپ دیکھیں کہ رزلٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہاں بہت کم چانسز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10% یا 20% 100 میں سے چانسز ہوتے ہیں کہ پہلی یا دوسری بار آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے، وہ بھی اس سینس میں کہ بکرا اور بکری کے جو جنس ہوتے ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں، یا بکری کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جنس جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، بکری اور بکرے کے دونوں میچ کر دیتے ہیں اور آپ کو اچھا رزلٹ مل جاتا ہے، ورنہ عموماً ایسا دیکھنے میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 2 چیزیں تھیں جو کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ گوشوار کر دوں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ذہن سے بلڈ لائن اور بریڈ، یہ 2 چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں اگر کامیاب ہونا ہے۔ اگر گاڈ فارمنگ میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کامیاب ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی نسل بن جائے اور اچھی چیز تیار ہو جائے تو آپ پیسے کے بجائے نا آپ وقت انویسٹ کریں۔
میں پھر کہہ رہا ہوں پیسے کے بجائے اپنا وقت انویسٹ کریں اور خود محنت کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، یہ میرا انشاءاللہ دعویٰ بھی ہے اور اللہ کے گھر سے مجھے پوری امید بھی ہو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جیسے کہ سٹارٹ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں، تو میرے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کا منتظر ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔